یہ نشانیاں ہیں سمجھنے والے کے لیے، عقل کرنے والوں کے لیے۔ یہ ساری کی ساری 8 چیزیں ذکر کی گئی جو عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں۔ آسمان کو بھی دیکھتے ہیں، زمین کو بھی دیکھتے ہیں، کشتیوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہواؤں کا تبدیل ہونا، موسموں کا تبدیل ہونا، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں جمع فرما دیے۔ اور نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی نہایت رحم کرنے والا مہربان۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے قبل جو ہمارا درس تھا اس کے اندر یہ بیان ہوا تھا کہ دین کی باتوں کو چھپاؤ نہیں، جو بندہ علم کو چھپاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ درس تھا اس سے قبل۔ تو آگے یہ آیت آئی ہے توحید کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کو بھی چھپانا نہیں چاہیے۔ جیسے دوسری باتوں کو نہیں چھپانا تو سب سے پہلے توحید ہے، تو توحید کا بھی برملا اظہار کرنا چاہیے اور توحید کی بھی دعوت مقدم رکھنی چاہیے۔ سب دعوتوں میں سب سے پہلے توحید کی دعوت۔ آگے اللہ رب العالمین نے پھر وحدانیت کے دلائل دیے، وضاحت فرمائی کہ اللہ معبود ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور اس کے دلائل بھی پوری دنیا اور کائنات کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کا بنانا، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا تبدیل ہونا، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتی جو سمندر کے درمیان چلتی ہے، بما ینفع الناس، وہ چیزیں لے کر چلتی ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا بادلوں کی صورت میں، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پس اس نے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس پوری زمین کے اندر بہت سارے جانوروں کو، چوپاؤں کو پھیلا دیا، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں کے مسخر ہونے میں زمین و آسمان کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، البتہ یہ نشانیاں ہیں سمجھنے والے کے لیے، عقل کرنے والوں کے لیے۔ یہ ساری کی ساری 8 چیزیں ذکر کی گئی جو عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں۔ آسمان کو بھی دیکھتے ہیں، زمین کو بھی دیکھتے ہیں، کشتیوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہواؤں کا تبدیل ہونا، موسموں کا تبدیل ہونا، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں جمع فرما دیے۔ اور ویسے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، الگ الگ طور پر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہاں پر یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ واضح نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو معبود، خالق، اکیلا ماننے کی واضح نشانیاں ہیں۔ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ کام تو اللہ کے ہیں۔ کوئی ہے جو بادل اوپر تک پہنچائے اور ان سے بارشیں برسائے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارے کام کیے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، فرمایا کہ لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کے علاوہ اس کے شریک بنا دیے، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یعنی اتنے بھی بے وقوف لوگ ہیں، اتنی واضح نشانیوں کے باوجود پھر بھی اللہ کا شریک بناتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا شریک ہے، نعوذ باللہ، فلاں شریک ہے، فلاں شریک ہے، فلاں بھی وہ کام کر سکتا ہے، فلاں بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ نے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، ان سے بارشیں مانگتے تھے، ان سے فلاں فلاں کام، حالانکہ حقیقت میں یہ خالق وہ بھی اللہ کو ہی مانتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے، تو وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا، وہ کہیں گے۔ یعنی مشرکین مکہ یہ کہتے تھے اللہ نے بنایا ہے، پھر بھی اللہ کے شریک بناتے تھے،
جانتے ہوئے بھی اللہ کے شریک۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جن کو شریک بناتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، کیسی محبت کہ جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ حقیقت میں جو اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے وہ دوسرے شریکوں کو دے دیتے ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ وہ شریکوں سے محبت نہیں کرتے، وہ اوروں سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ان کے دل میں سب سے زیادہ اتم محبت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی محبت۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا فرمان آ گیا تو ساری چیزیں پیچھے ہو گئی، چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے والدین ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، وہ اولاد ہو، کچھ بھی ہو، ان کا کچھ بھی مطالبہ ہو، لیکن جب اللہ کی بات آ گئی تو اللہ کی محبت سب سے مقدم اور سب کی محبت پیچھے چلی گئی۔ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ایمان والے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر دیکھ لے ظالم لوگ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اس وقت کو جس دن ان کو عذاب دکھایا جائے گا، یعنی اس دنیا کے اندر اگر وہ عذاب دیکھ لیں تو جو جان لیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک ہر قسم کی قوت، ہر قسم کی قدرت، سارے کی ساری قدرت للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے، یعنی اگر عذاب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ جو محبتیں کرتے تھے، بتوں سے محبتیں کرتے تھے، اور ان کے اندر یہ کہاں سے آئی؟ حقیقت میں وہ اپنے جو بڑے ان کے بزرگ ہوتے تھے ان کی مورتیاں بناتے تھے۔ حتیٰ کہ صحابہ اکرام نے جب بیت اللہ سے بتوں کو نکالا، جب بیت اللہ سے بتوں کو نکالا تو سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کے بھی مورتیاں بنی ہوئی تھی، ان کی شکلیں بھی بنائی ہوئی تھی، اور ان کو جو ہے فال کے جو تیر ہیں ان کے ہاتھ میں لگائے ہوئے تھے، اس طرح بنائی ہوئی تھی۔ ان کو بزرگ مانتے تھے، کہتے تھے ہم ابراہیم والے ہیں، ہم اسماعیل والے ہیں، ان کو اپنا بڑا مانتے تھے اور ان کی بھی پوجا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام نے ان کو نکال کر پھر ان کو بھی توڑا، ان مورتیوں کو بھی توڑا جس طرح دوسرے بتوں کو نکالا۔ تو یہ مشرکین مکہ اور سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی قوم، انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، انہوں نے کہا کہ یہ 5 قسم کے جو ہمارے بت ہیں ان کو نہیں چھوڑنا۔ ایک دوسرے کو تاکید کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام کے پیچھے لگ کے ان کو نہیں چھوڑنا، وہ بھی ان کے بزرگ تھے۔ اور یہی بت بعد میں پھر عرب میں بھی آ گئے، عرب میں بھی آ گئے، وہ وہاں سے گئے شام وغیرہ، وہاں سے لے کر آ گئے اور وہ ادھر نصب کر دیے، ان کی بھی پوجا کرتے تھے، انہوں نے اپنے بھی بت بنائے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری مورتیاں اور بت بنائے ہوئے تھے۔ آج بھی کیا ہوتا ہے، مسلمان مقبرے بناتے ہیں اور بڑی خوبصورت عمارتیں بناتے ہیں، پھر ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتا ہے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، کسی کو کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی بھی نہیں روک سکتا جس کو تو دینا چاہے، اور جس کو تو روکنا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیری بزرگی سے کوئی اپنی مرضی سے کسی کو فائدہ پہنچا نہیں سکتا۔ اگر تو چاہے تو کسی کو فائدہ دے، اگر تو نہ چاہے تو کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تو چاہے تو کسی کو نقصان پہنچے، اگر تو نہ چاہے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی ہے۔ یہ لوگ بت بنا کر ان سے محبتیں، اللہ کی طرح کی محبتیں کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا حقیقت میں ایمان والا وہی ہے اشد حبا للہ، جس کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو۔ حقیقت میں ایمان والا، اسلام والا اور صحیح معنی میں مسلمان یہ ہے۔ تو ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا کہ توحید کو بھی بیان کرنا چاہیے، اس کو بھی چھپانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔